تو فراموش نہ کریں، کسی نہ کسی صورت میں انہیں یاد رکھیں۔ اب آپ خود اپنے لیے شیڈول بنا دیں کہ کن مواقع پہ آقا امام زمان کو یاد کرنا ہے اور کس طرح یاد کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ آقا امام زمان کے بارے میں مطالب کا مطالعہ کریں، یہ ایک طریقہ ہے۔ مختلف کتب نشر ہو چکی ہیں، آپ لیتے ہیں کتابیں اور ترتیب سے ان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا، تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یا ممکن ہے کہ آپ عبادات کے ذریعے ان کی نمازیں جو ان سے منسوب ہیں یا ان کے لیے بعض نمازیں ہیں بجا لاتے ہیں اور ان کی نیابت میں حج و عمرہ ہو، زیارت وغیرہ، ختم قرآن وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، ہر صبح آپ اٹھ جاتے ہیں، نماز بجا لاتے ہیں تو خداوند متعال کی کتاب قرآن مجید کی چند آیتیں، چند رکوع، چند صفحے تلاوت کریں اور بہترین انداز میں آپ تلاوت کریں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تلاوت آقا امام زمان کے لیے ہے، تو ظاہر سے آپ شائستہ اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، نہ اس طرح جس طرح ہمارے ہاں رائج ہیں، جس طرح رائج ہیں قرآن خوانیوں میں عمومی طور پہ عرض کر رہا ہوں، نا انفرادی طور پر بعض لوگ درست تلاوت کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، البتہ کافی لوگ جو ہیں وہ رسماً قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ قرآن نہ پڑھیں، اس طرح نہ پڑھیں شائستہ کی جس تلاوت کو ہم پیش کر سکیں امام زمان کی خدمت میں۔ فرض کریں، آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ امام زمان بیٹھے ہیں صدر مجلس میں اور ان کے سامنے محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آقا امام زمان علیہ السلام نے آپ سے تقاضا کیا کہ چند آیتیں تلاوت کریں، وہاں آپ کس طرح تلاوت کریں گے؟ اسی انداز کو اپنا لیں۔ اگرچہ میں نے کہا فرض کریں، حالانکہ فرض نہیں ہے، آپ ہمیشہ امام زمان کے محضر میں ہیں، جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے حضور میں ہیں، ظاہر آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ نماز و زیارت اور قرآن کی تلاوت وغیرہ یا ترتیل، ختم قرآن، ان کے ذریعے آقا امام زمان کو یاد رکھا جائے، یا زیارات مأثورہ ہیں آقا امام زمان کے لیے یا اہل بیت کے لیے، جیسا کہ زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ صغیرہ، اور اسی طرح زیارت امین اللہ، دوسری تیسری زیارت علی یاسین آقا امام زمان کے لیے یا اہل بیت کے لیے، انہیں بجا لائیں اور زیارت کریں ان زیارت ناموں کے ذریعے، اور آقا امام زمان کو بھی یاد کریں۔ ایک طریقہ ہے اور بہتر طریقہ ہے، تو کسی نہ کسی طرح یاد رکھیں آقا امام زمان کو، یہ حق ہے ہماری گردنوں پہ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کے دن آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ روکو انہیں، ان سے سوال کرنا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، امامت کے بارے میں، ولایت ہو، خلافت اہل بیت کے بارے میں، حقوق اہل بیت کے بارے میں سوال ہو، سرسری نہ گزرے، جدیت پیدا کریں،
حقیقت پیدا کریں، حقیقت کیا ہے، اور اس زندگی کو جو کہ پہلی اور آخری بار ملتی ہے آپ کو، اسے سنجیدگی سے گزاریں، لمحہ لمحہ شمارش کے ساتھ گزاریں، ایک ایک لمحہ گن گن کے گزاریں، یاد اہل بیت میں اور یاد آقائے معظم، یاد خدا میں گزاریں۔ ہم ہمیشہ محضر آقائے معظم میں، نہ صرف محضر آقائے معظم، ہم محضر خدا و اہل بیت میں ہوتے ہیں ہمیشہ، نہ صرف ہم ان کے حضور میں ہیں۔ اب یہ خود کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے حضور میں ہیں، اب ہمیں شائستہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح انسان بے ادبی کرتا ہے محضر خدا میں، محضر اہل بیت میں، کیونکہ معرفت کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، تو لہذا سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ خلوت میں ہے۔ انسان کبھی بھی خلوت میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خدا متعال کے حضور میں ہے، اور نگاہ اہل بیت کے تحت ہم لوگ زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے اولیاء الہی گزرے ہیں جو پاؤں پھیلا کے نہیں سوتے تھے کہ میں محضر خدا میں، محضر اہل بیت میں کیسے پاؤں پھیلا کے بے ادبی ہوگی۔ ہم ہمیشہ ان کے حضور میں، نہ صرف ہم ان کے حضور میں، ہمارے اعمال بھی ان کے سامنے حاضر ہیں۔ جس وقت ہم اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، پھر یہ اعمال ہمارے لکھے جاتے ہیں اور ان کے حضور لکھے جاتے ہیں، ان کے حضور یہ ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں سامنے، پھر لکھے جاتے ہیں، اور ہفتے میں روزانہ شب جمعہ، روز جمعہ، دوسرے ایام میں، سال بھر میں، شبہائے قدر میں ہمارے اعمال نامے پھر پیش بھی ہوتے ہیں۔ ہم خود ان کے حضور میں ہیں، ہمارے اعمال ان کے حضور انجام پائے ہیں، ہمارے اعمال ان کے حضور لکھے گئے ہیں، اور ہمارے اعمال پھر ان کے حضور پیش ہوتے ہیں، اچھے برے۔ اگر یہ چیزیں درست ہیں، واقعاً ہے اور واقعیت رکھتی ہیں، تو کیا ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ کیا پھر بھی ہم غفلت میں ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ ہم اس طرح سرگوشی کریں کہ آقا امام زمان نہ سنیں، خدا نہ دیکھیں؟ ناممکن ہے۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اعمال العباد تعرض على نبیکم، بندوں کے اعمال ان کے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ان کے حضور پیش ہوتے ہیں ہمارے اعمال۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون باور کرتا ہے، کون باور کرتا ہے۔ شیخ صدوق جیسی ہستی روایت کرتے ہیں، پانچویں امام جیسی ہستی بیان فرماتے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ان اعمال العباد
تعرض علی نبیکم، تمہارے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کل عشیۃ، خمیس جمعرات کو کہتے ہیں، عشیہ شام کو کہتے ہیں، عصر سے رات تک عشاء ہے۔ ہر شب جمعہ کو اگر لغوی حساب سے دیکھیں، عصر روز پنجشنبہ، عصر روز جمعرات سے شب جمعہ تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں تمہارے نبی کے سامنے، احتیاط کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کریں؟ پانچ امام نے فرمایا فَلْيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ، ہر ایک حیا کریں تم میں سے، تم بندگان خدا میں سے ہر ایک حیا کریں، شرم کرے، ان يعرض على نبيه العمل القبیح، شرم کریں کس بات کی؟ اس بات کی کہ کوئی برا عمل تمہارے نبی کے سامنے پیش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی برا عمل ہم پیش کریں اپنے نبی کے سامنے۔